دورِ نبوت کے پھول۔ آج ہم عظیم شہسوار کے بارے میں جانیں گے۔ شجاعت میراث میں نہیں ملتی، دلیری کسی بازار میں نہیں بکتی، حوصلے کسی درخت پر نہیں اگتے۔ یہ تو اوصاف ہیں جو صرف اور صرف اپنے مقصد سے اخلاص کے بعد ہی پیدا ہوتے ہیں۔ منزل کو پانے کے لیے اپنے نصب العین سے آگاہی ضروری ہوتی ہے۔ جب نصب العین کا شعور ہو جائے تب دل اور جان کی پوری گہرائی اور قوت کے ساتھ اس کی سمت سفر کا آغاز کرنے سے ہی منزل ملے گی۔ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے اپنے ماننے والوں میں اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹا دینے کا وصف پیدا کر دیا۔ ایک آدمی جب اللہ کی راہ میں اپنا تن من لٹانے سے دریغ نہ کرے تو اس کا راستہ کون روک سکتا ہے؟ ایسے آدمی کے لیے زندگی نہیں رہتی، وہ اپنی زندگی کو موت کی امانت سمجھنے لگتا ہے۔ اس امانت کو لوٹانے کی تڑپ ہی اس کے اندر بے مثال شجاعت کا جذبہ پیدا کر دیتی ہے اور دنیا اسے جری کا خطاب دے دیتی ہے۔ ایمان یقین کی گہرائیوں سے قبول کیا گیا ایمان اس کے اندر رب کی رضا جوئی کی خواہش کا بیج بو دیتا ہے۔ یہ پودا جب برگ و بار لاتا ہے تو پھر زندگی خود موت کے تعاقب میں چل پڑتی ہے۔ شہادت کی تمنا اس کے عزائم اور حوصلوں کو بے باک کر دیتی ہے اور وہ بار بار اپنی جان رائے حق میں لوٹانے کی تمنا کرنے لگتا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وہ ایسا ہی عظیم شہسوار تھا، شجاعت میں بے مثال، فراست میں یکتا، شاندار مومنانہ بصیرت کا حامل۔ وہ صرف جرأت کا پیکر نہیں تھا، عقل اور دانش کی بھی انتہا بلندیوں پر تھا۔ دشمن اس کی تلوار کی کاٹ سے ہی نہیں گھبراتے تھے، اس کی عقل کے تیوروں سے بھی ڈر جاتے تھے۔ اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ جنگ محض شجاعت اور دلیری کی بنا پر نہیں جیتی جاتی۔ مومنانہ بصیرت، جنگی چالوں اور نت نئے حربوں ہی سے جیت اپنا مقدر بنائی جاتی ہے۔ وہ شہسوار شجاعت کی خوبی نہیں رکھتا تھا، فصاحت اور بلاغت کے فن سے بھی مالا مال تھا۔ عبادت گزاری، تقوی اور پرہیزگاری میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ یہی اوصاف ہے جن کی بنا پر رہتی دنیا تک اس کا نام روشن رہے گا۔ کون ہے یہ شہسوار؟ آئیے جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اس کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ جنگ کا میدان سجا ہوا تھا۔ ایک طرف سپاہ کی تعداد 1,20,000 تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں محض 20,000 کی قلیل تعداد جس کا ساز و سامان مختصر تھا اور بظاہر وہ اتنی بڑی سپاہ کے سامنے بے بس و لاچار دکھائی دے رہی تھی۔ یہ مختصر سپاہ دشمن کے گھیرے میں تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ شاید وہ اپنا دفاع بھی نہ کر پائیں، لیکن حقیقت حال اس کے بالکل برعکس تھی۔ تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی تھی، فضا ان کی اڑاتی ہوئی چنگاریوں سے روشن تھی۔ گھوڑوں کی سمیں زمین کے سینے پر پوری قوت سے ٹکرا رہے تھے۔ فضا گرد و غبار سے اٹی ہوئی تھی، زمین اور آسمان گرد کی لپیٹ میں تھے۔ لاشیں کٹ کٹ کر زمین کی خاک ہو رہی تھی اور زمین کا سینہ لہو رنگ تھا۔ مارکا تھا کہ تھمنے میں نہیں آتا تھا۔ کبھی بھاری سپاہ تعداد کے نشے کے غرور میں غلبہ پاتی نظر آتی تو کبھی قلیل سپاہ جذبوں کی شرشاری میں ڈوبی کامیابی سے ہمکنار ہوتی نظر آتی۔ انہی نشیب و فراز سے گزرتے گزرتے قلیل سپاہ پر دشمن کا زور بڑھتا گیا، وہ مختصر جمعیت سمٹتی گئی۔ یوں لگتا تھا کہ شکست کی سیاہی ان کی پیشانیوں کی چمک پر غالب آ جائے گی، لیکن غالب درکار ساز قوت کوئی اور ہے۔ تول پکڑتی جنگ سے کمزور پڑتی سپاہ کا انجام نظر آنے لگا تھا۔ قریب تھا کہ جنگ کا فیصلہ ہو جاتا۔ عین اس وقت اس قلیل
سپاہ کے ایک شہ سوار نے جنگ کے جوش کے ساتھ ساتھ ہوش سے کام لیا۔ اس نے ان اسباب پہ غور کیا جو ان کو ناکام کیے جا رہے تھے۔ بے شک دشمن تعداد میں زیادہ تھا، لیکن ایسا پہلی بار تو نہیں ہوا تھا۔ اس نے اب تک جتنے مارکوں میں حصہ لیا تھا ان میں ہمیشہ یہی صورتحال رہی تھی۔ دشمن کثیر ہوتے تھے اور وہ تعداد میں قلیل، لیکن ان مارکوں میں کامیابی ان کے قدم چومتی تھی، کیونکہ جذبوں کی قوت اور حق کے لیے مر مٹنے کی آرزو ان کو کبھی میدان میں پیچھے نہیں ہٹنے دیتی تھی۔ پھر آج کیا وجہ ہے کہ کامیابی کا سورج ان کی زندگیوں میں خون اور جذبوں کی بھیٹ لے کر بھی طلوع نہیں ہو رہا تھا؟ اسی شہ سوار کو زیادہ تدبر اور غور و فکر کی ضرورت نہ پڑی۔ معاملہ بہت جلد اس کی سمجھ میں آ گیا۔ دشمن فوج کا سالار اپنی فوج کی کامیابی کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی فوج بے تقان اور مسلسل لڑی تھی۔ اس شہ سوار نے سوچا کہ جب تک دشمن فوج کی اصل طاقت اس کے سالار پہ قابو نہیں پایا جاتا، اس وقت کامیابی کے امکانات نہیں۔ اپنی اس سوچ کو دل میں لیے اپنے سالار ابن ابی سرح رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا۔ ابن ابی سرح رضی اللہ عنہ میدان جنگ کے بجائے اس شہ سوار کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہوئے۔ اس شہ سوار نے ان کی حیرت کو دور کرتے ہوئے فرمایا، سالار محترم، ہماری کوشش، جدوجہد اور قربانیوں کے باوجود دشمن غلبہ پانے کو ہے۔ حوصلے ہار گئے ہیں کیا؟ ابن ابی سرح رضی اللہ عنہ مسکرائے۔ نہیں میرے محترم سالار، حوصلے ہارنے سے پہلے زندگی کی بازی ہار دوں گا۔ اس شہ سوار نے نفی میں سارے لاتے ہوئے کہا، میں نے محض اس وجہ پر غور کیا جس کی بنا پر کامیابی ہم سے روٹھی ہوئی ہے۔ ابن ابی سرح رضی اللہ عنہ نے سوالیہ نظروں سے شہ سوار کو دیکھا۔ دشمن فوج کا سالار جرجہیر ہماری کامیابی کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ شہ سوار بولا، اس کی وجہ سے فوج بڑی بے جگری کے ساتھ لڑ رہی ہے، تو آپ کے نزدیک اس کا حل کیا ہے؟ ابن ابی سرح رضی اللہ عنہ نے بات کی تہ تک پہنچتے ہوئے پوچھا۔ جرجہیر کا خاتمہ۔ شہ سوار نے حل پیش کیا، اس کی موت کے ساتھ مخالف فوج کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔ ابن ابی سرح رضی اللہ عنہ نے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی طرف دیکھا تو سبھی نے اس شہ سوار کی تعریف کی اور اس کی تجویز کا خیر مقدم کیا۔ تب ابن ابی سرح رضی اللہ عنہ نے اسے جرجہیر تک پہنچنے کی تدبیر اختیار کرنے کی اجازت دے دی۔